اور پھر ایک جملہ کہ جس میں مولا نے کمال کر دیا، مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ اللہ 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 سے ڈرو، قرآن کی بابت اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ تمہارا غیر اس قرآن پہ عمل کرتے ہوئے تم سے سبقت لے جائے، بازی وہ لے جائے، کہ نہیں تم علی والے ہو، علی کیونکہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن سے جدا نہیں، اور قرآن علی سے جدا نہیں، تو پھر جو علی والا ہے وہ بھی مولا امیر کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سے سب سے مضبوط رشتہ علی والوں کا ہونا چاہیے، کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ ہم سے زیادہ ہمارا غیر قرآن پہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ آج قرآن کو ہم نے مہجور چھوڑ دیا، آج قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، آج قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ آج اگر ہم مدارس کو دیکھیں تو پھر سب سے عملی طور پہ ہم جو قرآن کا استاد ہوتا ہے اس کا وظیفہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، ہاں جو دوسرا استاد ہے کسی اور سبجیکٹ کا ہے اس کو تو وظیفہ زیادہ دیتے ہو، لیکن یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہے، یہ عملی طور پہ قرآن کو مہجور کر رہے ہیں۔ اگر سائنس کا ٹیچر جس کے پاس تمہارا بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، اگر وہ ایک سبجیکٹ کا تم اس کو 4-5 ہزار دیتے ہو، تو اگر قرآن پڑھانے والا استاد، قرآن کا ٹیچر اگر تمہارے بچے کو خود پڑھانے تمہارے گھر آتا ہے تو وہاں تمہاری جیب اس وقت بند ہو جاتی ہے، تمہارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہو تمہارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، تو یہ علی والوں کی روش نہیں ہے۔ علی والے قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں، علی والے خادمان قرآن کی خدمت بھی کرتے ہیں، علی والے قرآن کے میدان میں عملی طور پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں، کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ قرآن کی بابت عمل کرنے سے تمہارا غیر تم سے سبقت نہ